فلسفے اور عقلی علوم پر ہونے والی یہ نشستیں کوئی 12 برس سے چل رہی ہیں، اور اس میں سے بیشتر وقت ہم نے مغربی فلسفے اور عقلی تصورات کو سمجھنے میں لگایا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے ہم نے یہ ساری تیاری کی تھی کہ اب اس مقصد سے براہ راست مناسبت رکھنے والی نشستیں شروع کی جائیں۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے کہ ہماری روایت کے، ہماری عقلی، عرفانی اور کلامی روایت کیا ہے، تو کیونکہ اس پر ایک منضبط اور مربوط ہمیں سلسلہ چلانا ہے، لہذا اس کے لیے زیادہ مفید یہ ہوگا کہ ہم پہلے اپنے عقلی علوم کی روایت کی بنیادی اصطلاحات کو سمجھیں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ ڈیفینیشنز جو ہیں اصطلاحات کی، جو مجمل تعریف ہے وہ تو لغتوں میں عام مل جاتی ہے، تو ہم لوگ فرہنگوں میں درج، یعنی ان اصطلاحات کی جو اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے وہ پہلے لکھیں گے، اس کے بعد اس ڈیفینیشن کی اپنے سیاق و سباق میں تشریح اور توضیح کریں گے۔ اور یہی طریقہ ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیفینیشن مستقل ہوتی ہے لیکن اس کے اطلاقات کا جو ماحول اور سیاق و سباق ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو ہم اصطلاحوں کو اپنے موجودہ ذہنی سیاق و سباق اور اپنی موجودہ علمی ضرورتوں سے متعلق رکھتے ہوئے کھولیں گے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مسلم روایت کے عقلی علوم، تو ان عقلی علوم کی 3 ضمنی روایتیں ہیں یا دبستان ہیں، ایک فلسفہ، دوسرا کلام، تیسرا عرفان۔ یعنی کہ ڈاکٹرینل تصوف، فلسافیکل تصوف، جو ظاہر ہے کہ جو عرفانی تصوف کے نمائندے ہیں وہ اپنے کام کو عقلی کا عنوان دینا گوارا نہیں کرتے، وہ اسے عرفانی کہتے ہیں اور اپنے علوم کو معارف کہتے ہیں۔ لیکن ہم چونکہ باہر سے ہو کر دیکھیں گے تو کوئی بھی چیز جو ایک منطقی تنظیم رکھتی ہو، جو مختلف کانشس فارمز کو کازیشن کے اصول پر ایک دوسرے سے متعلق رکھتی ہو، وہ عقلی ہی ہوتی ہے۔ تو چاہے وہ معارف و تجربات ہوں، لیکن یہ کہ ان کی تشکیل کا عمل بہرحال عقل میں اور عقل کی ضروری شرائط پر ہوتا ہے، کیونکہ اگر عقل ان کا ظرف، محل اور وسیلہ نہ بنے تو وہ معارف نہ قابل اظہار رہ جائیں گے، نہ لائق ادراک ہو سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم اپنی عرفانی روایت کو بھی اپنے یہاں کے عقلی علوم کی روایت میں شامل کریں گے۔ تو اب جو بھی اصطلاحیں ہم دیکھیں گے اس میں کوشش کریں گے کہ وہ ان تینوں میں مشترک ہو، اور اگر وہ خاص ہے کسی علم سے، یعنی فلسفے سے یا کلام وغیرہ سے، تو اس کی اس خصوصیت کا بھی ذکر کر دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ اصطلاح اس علم کی ہے۔ اور جہاں مشترک اصطلاحیں ہوں گی
لیکن ان اصطلاحوں کے استعمال اور مفہوم میں کوئی فرق ہوگا تو اس فرق کی طرف بھی اشارہ کریں گے. ٹھیک. تو اس میں جو ہے جزوی اصطلاحات کی طرف جانے سے پہلے، کیونکہ ہر اصطلاح کسی کل پرسپیکٹو کے ایک حصے پر دلالت کرتی ہے، تو اس طرف جانے سے پہلے ہم دو تین اصطلاحوں کو، دو تین انتہائی بنیادی تصورات کو اپنی روایت کی دی گئی ڈیفینیشنز کے ساتھ دیکھیں گے. اس کے بغیر کسی علم کو سمجھنے کا آغاز نہیں کیا جا سکتا. تو وہ جو مجموعی اصطلاحیں ہیں جو ٹوٹل پرسپیکٹو پر اشارہ کرتی ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو ٹوٹل پرسپیکٹو بن جاتی ہیں، پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں. وہ دو ہیں یا تین ہیں. تو تین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک علم اور عقل میں عینیت ہے. علم اور عقل کی تعریف اپنی انتہا پر پہنچ کر ایک ہو جاتی ہے یا ایک ہو جانا چاہیے، لیکن انتہا پہ پہنچ کر حاصل ہونے والی عینیت سے پہلے کے جو مراحل ہیں اس میں علم اور عقل ایک دوسرے سے ممتاز ہیں. تو اس لیے یہ تین اصطلاحیں ہیں جن کو ہم پہلے دیکھیں گے. ایک علم، دوسرے عقل یا شعور، اور تیسرا ہے وجود. پھر ان اصطلاحوں سے کچھ ضمنی اصطلاحیں نکلیں گی، ہم ان سب کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو آج آغاز کریں گے کہ علم کیا ہے. ہماری روایت میں، یعنی عقلی علوم کی روایت میں علم کی تعریف کیا ہے. تو میں نے اصطلاحات جمع کرنے کے لیے ایک فرہنگ اپنے پاس محفوظ کیا ہے. وہ فرہنگ علوم عقلی و فلسفی، مطلب غالباً یہی نام ہے. یہ بہت مستند فرہنگ مانا جاتا ہے، اور میرے لیے اس میں آسانی یہ ہے کہ یہ فارسی میں ہے، تو میں اسے استعمال کر سکتا ہوں. تو یہ فرہنگ ڈاکٹر جعفر سجادی کا لکھا ہوا ہے، اور یہ بہت مفید ہے، یا یوں کہہ لیں کہ کم از کم اس درجے تک ہمارے لیے ناگزیر ہے کہ اس میں اصطلاحات کی تقریباً پوری فہرست مل جاتی ہے، اور ہر اصطلاح کی اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن مل جاتی ہے حوالے کے ساتھ. تو اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. مطلب یہ دو فائدے ہم اس لغت سے اٹھائیں گے. تو علم کیا ہے کے سوال پر، کیونکہ علم کیا ہے کا سوال اگر وہ حل نہ ہو اور اس کا متعین جواب موجود نہ ہو، تو پھر شعور میں اپنے آبجیکٹ سے نسبت پیدا کرنے کی اولین حرکت نہیں پیدا ہوتی، یا اگر وہ حرکت پیدا بھی ہو جائے تو اس میں جو اس پر جو آبجیکٹ کا انعکاس ہوتا ہے اسے علم کا نام نہیں دیا جا سکتا. تو شعور کے کانٹینٹس کو کوالیفائڈ علم بنانے کے لیے ضروری ہے، یعنی بلکہ اس سے بھی بڑھ کے میں ایک بات کہتا ہوں کہ شعور کا خود اپنا عارف ہونا، اپنے آپ سے واقف ہونا، اس بات سے مشروط ہے کہ اس پر علم کا تصور، مقصد اور احوال منکشف ہونے چاہیے. علم کی ہمارے یہاں جو پہلی تعریف ملتی ہے، یعنی ہمارے یہاں علم کی تین بڑی تعریفیں کی گئی ہیں،
اور ان 3 تعریفوں کی جب ہم ابھی تفصیل میں جائیں گے تو تفصیل جن اجزاء سے مل کر بنی ہوتی ہے ان اجزاء میں اختلاف ہوتا ہے، یعنی کل کو ماننے والے بھی اس کل کے تشکیلی اجزاء کے بارے میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ تو پہلی تعریف یہ ہے علم کی کہ علم امر بدیہی ہے۔ امر بدیہی کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود اتنا واضح ہے کہ اس کو اپنے بیان ثانی کی، اپنی توضیح کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنے اندر سیلف سفیشینٹ ہے۔ اور بدیہی کو کیا کہتے ہیں؟ سیلف ہاں، یعنی کہ یہ سیلف سفیشینٹ بھی ہے، سیلف ایویڈنٹ بھی ہے۔ تو جو چیز سیلف ایویڈنٹ ہو اس کو اپنی توضیح کے لیے کسی دوسرے بیان میں ڈھلنے کی محتاجی نہیں ہوتی۔ تو علم کیا ہے اس کا شعور ہر صاحب علم رکھتا ہے، یعنی جس کے پاس بھی ذہن اور عقل ہے وہ علم کیا ہے کہ جواب سے معذور نہیں ہے۔ علم کیا ہے کا سوال اس کے لیے غیر ضروری ہے، کیونکہ وہ اس سوال کے جواب کے ایکسپیرینس میں رہتا ہے۔ تو یہ ایک جماعت کا، یعنی معقولین کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ علم کو ڈیفینیشن کی حاجت نہیں ہے۔ ان کے ڈیفنس میں اب جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اپنے سیاق و سباق میں بھی کچھ بات کریں گے، جس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس روایت میں سے شواہد اور نظائر لائیں۔ تو علم کو اگر تعریف کی ضرورت نہیں ہے، یہ امر بدیہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات نفس علم کے بارے میں کہی جا رہی ہے، یہ بات حاصلات علم کے بارے میں نہیں کہی جا رہی۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود معلومات بدیہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ علم کا ملکہ، علم کی صلاحیت، علم کی فنکشننگ اور علم کی فنکشننگ کے ذہن پر مرتب ہونے والے اثرات اور نتائج یہ اتنے واضح اور سیلف ایویڈنٹ ہیں کہ ان کے لیے مزید کسی تشریحی اور توضیحی بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بدیہی کہتے ہیں، سیلف ایویڈنٹ کہتے ہیں اس اجمال کو جو جسے تفصیل کی حاجت نہ ہو۔ نہیں، اجمال کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اجمال مطلق یا اجمال محض۔ اسے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تفصیل کی ضرورت اسے بعض دیگر محرکات کی بنیاد پر ہوتی ہے، خود اسے نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے نا، کہ میں ہوں، اس شعور کو تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب میں آپ کی نسبت سے، آپ کے تعلق سے اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے یا اپنے کسی پیشے اور شوق کی رعایت کرتے ہوئے اس ماحول میں جب یہ ادراک کرتا ہوں یا یہ ریئلائزیشن مجھے ہوتی ہے کہ میں ہوں، تو پھر میں ہوں کے مطالب بدلتے رہتے ہیں سچویشنز کی تبدیلی کے ساتھ۔ تو وہ سچویشن مجھ سے تقاضا کرتی ہے کہ میں ہوں کہ محکم اور یقینی اجمال اور معرفت کو ہم سے ریلیٹ کرو۔ تو جہاں ریلیشنز کا سوال اٹھے گا میں کے ساتھ یا ہونے کے ساتھ، وہاں میں کو بھی ڈیفائن کرنا پڑے گا اور ہونے کی بھی تعریف کرنی پڑے گی۔ لیکن اپنی سادہ ترین اوریجنل اور پرائم فارم میں ہوں، یہ ایک سیلف سفیشینٹ اور سیلف ایویڈنٹ ججمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے نا، جس کو لفظوں کی بھی حاجت نہیں ہے۔
یعنی میں ہوں کو کی جو پہلی ریئلائزیشن ہے اس میں میں ہوں کے کلمے کی بھی حاجت نہیں ہے. واضح نا؟ اس کو کہتے ہیں صحیح معنوں میں سیلف ایویڈنٹ ہونا. تو دوسرا مطلب ہوتا ہے سیلف ایویڈنٹ کا کہ جسے کسی استدلال اور کسی زائد تجربے کی تائید کی ضرورت نہ ہو. بس ایک محکم بات ہے. اس محکم بات کی ساخت اگر تجربی ہے، حسی ہے، تو اسے کسی نئے احساس یا نئے تجربے کی الگ سے کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اس کی ساخت ذہنی اور علمی اور ریشنل ہے تو اس کے ریشنل کو کسی الگ سے اضافی استدلال کی ضرورت نہ ہو تو اسے سیلف ایویڈنٹ کہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ان لوگوں کا یہ کہنا کہ علم سیلف ایویڈنٹ ہے، وہ علم کو اجمال محض کے ساتھ دیکھنا ہے یا علم کو صلاحیت کے طور پہ دیکھنا ہے. واضح ہے نا کہ اگر میں کہوں کہ بینائی کیا ہوتی ہے تو اس کا ایک بہت ویلڈ جواب یہ ہے کہ اگر تم بینائی کیا ہوتی ہے کہ سوال کا حل چاہتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم نابینا ہو. نہیں، صرف نابینا یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ بینائی کیا ہوتی ہے. جس کو دکھائی دیتا ہے اس کے لیے یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ بینائی کیا ہوتی ہے. تو اسی طرح جو صاحب ذہن ہے، یعنی ذہن کیا ہے کہ علم کا ظرف، علم کا محل، علم کا مبدا، علم کا مرجع، یعنی ذہن کی پوری فضا علم کی فضا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں جو ہے وہ اس میں یہ سوال اٹھانا بالکل ایک نامانوس سی گونج پیدا کرنا ہے نا اس کے ٹھہراؤ میں، اس کے ٹھہراؤ کو مضطرب کرنے کے مترادف ہے کہ علم کیا ہے. لیکن بس شرط یہ ہے کہ آپ اس امر بدیہی کہنے علم کو امر بدیہی قرار دینے والوں کی کہ قول کا سبب سمجھ لیں اور اس قول کے حدود جان لیں. تو اگر علم اجمال محض کے ساتھ ہے، یعنی اجمال محض کو تفصیل کی حاجت نہیں، اجمال اصولی کو تفصیل کی حاجت ہے. تو کیونکہ علم ملکہ ہے لہٰذا یہ اجمال محض ہے، تو اجمال محض کی جہت سے یہ بدیہی ہے اور اجمال اصولی کے پہلو سے یہ اس کو ڈیفینیشن کی حاجت ہے، پھر اس کو تفصیل کی ضرورت ہے. تو جن لوگوں نے علم کو امر بدیہی کہا ہے وہ ایک پرائمری جہت سے کہا ہے، اور جن لوگوں نے علم کو تعریف کے قابل سمجھا ہے، ڈیفائنیبل سمجھا ہے، انہوں نے علم کو اجمال اصولی کی جہت سے دیکھ کر ڈیفائن کیا ہے یا اس کے ڈیفائن ہونے کی ضرورت پر اصرار کیا ہے. تو پہلا قول یہ ہے، اور ہمارے یہاں معقولات کے آغاز ہی میں علم کیا ہے کہ سوال پر غالب رسپانس یہی تھا کہ یہ کیا سوال ہوا، علم تو سب کو معلوم ہے کہ علم کیا ہے، کیونکہ علم کا نہ ہونا بھی تجربے میں ہے، بدیہی ہے. تو جس کا اپوزٹ بدیہی ہو وہ بھی بدیہی ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ جہل بھی بدیہی ہے، علم بھی بدیہی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا ہمارے یہاں ہے، یہ پوری ڈیفینیشن ہے، اور یہ ڈیفینیشن مشائین کی ہے، یعنی جو ارسطو کی پیروی کرتے تھے معقولات میں. ابھی آپ اس کو جب غور سے دیکھیں گے تو وہ جو ایک عام تصور ہے
کہ مسلم فلسفہ جو ہے وہ یونانی فلسفے کا چربہ ہے، وہ بالکل بے بنیاد ثابت ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ تو ٹھیک ہے کہ اصطلاحوں میں نظری دائرے بنانے میں، مقاصد علم میں، لاجک میں، یہ سب ہمارے مسلمان فلسفیوں نے یونانیوں سے لیے ہیں، ارسطو کی روایت سے لیے ہیں، لیکن یہ کہ چیزوں کی تعریفات یا علم کے مقاصد اور ضروری حدود مستعار لینے کے باوجود علم کے جو مصارف نکالے ہیں وہ یونانیوں سے ماخوذ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب اس میں انصاف سے کام لینا چاہیے، اور جس نے یونانی فلسفہ پڑھا ہے وہ اور مسلم فلسفی بھی پڑھی ہے تو وہ یقیناً یہ جانتا ہے کہ بعض بڑے مشترک مباحث میں مسلمان یونانیوں سے بہت آگے نکل گئے ہیں، یعنی بعض مباحث میں ہمارے فلاسفہ یونانی فلسفیوں سے بہت آگے ہیں۔ یونانی فلسفیوں کا اینڈ خیال پہ ہوتا ہے، ان فلسفیوں کی شاگردی کر کے فلسفے میں قدم رکھنے والے مسلم مفکرین نے خیال پر منتج ہونے والے نظریات کو عقائد سے ہم آہنگ کیا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو خیر، تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس تعریف میں نے اس کتاب سے لی ہے نا، تو فارسی میں ہے۔ تو دوسری تعریف یہ ہے کہ علم ادراک مطلق ہے۔ یہ آہستہ آہستہ کھولیں گے کہ ادراک مطلق کا کیا مطلب ہے۔ علم ادراک مطلق ہے، یعنی پوری تعریف یہ ہے کہ علم کیا ہے؟ ادراک مطلق ہے، یا حصول صور اشیاء نزد عقل، یا اشیاء کی عقلی صورتوں کو علم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اشیاء خارج میں اور خارج سے منعکس ہو کر ذہن میں اپنی جو صورت اور معنویت بناتی ہیں اس کو علم کہتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ علم آبجیکٹ کا ہوتا ہے، علم صلاحیت کے طور پر ادراک مطلق ہے، ابھی اسے کھولیں گے تو واضح ہو جائے گا، اور علم فعل کے طور پر اشیاء کی کانشس فارمز کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دونوں جہتوں سے تعریف کرتی۔ تو وَأَعَمَّ است، اور وہ سب کو شامل ہے، الصور یقینی یا وہمی یا شکی۔ تو یہ جو صور اشیاء عقل میں بنی ہیں، یہ جو آبجیکٹس کی فارمز عقل میں بن کر علم کہلائی ہیں، یہ فارمز یقینی بھی ہو سکتی ہیں، وہمی بھی ہو سکتی ہیں، اور مشکوک بھی ہو سکتی ہیں، شک والی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ذہن میں موجود فارمز کی ماہیت یقین کی بھی ہو سکتی ہے، وہم و خیال کی بھی ہو سکتی ہے، شک و ریب کی بھی ہو سکتی ہے، مثبت بھی ہو سکتی ہے، منفی بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو چیز بھی کانشس فارم بن گئی ہے لائق ادراک حالت میں، وہ علم ہے، غلط ہونے کے باوجود، مشتبہ ہونے کے باوجود، موہوم ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے۔ نہیں، علم یقین سے مشروط نہیں ہے، علم صحت سے مشروط نہیں ہے، علم احاطہ یقینی احاطہ معلوم نہیں ہے، علم انڈیکیشن ہے اس معلوم کی طرف جو موجود بھی ہو سکتا ہے اور غیر موجود بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں گے، اس سے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو
یعنی مختصر یہ کہ علم صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، علم یقینی بھی ہو سکتا ہے، مفروضہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مفروضہ مانتے ہوئے بھی وہ علم ہے، یقین رکھتے ہوئے بھی علم ہی ہے. واضح ہے نا؟ تو اب اس کو دیکھیں کہ اس میں اس تعریف کا جو پہلا جز ہے کہ علم ادراک مطلق ہے. ادراک مطلق کہتے ہیں جاننے کی پیور صلاحیت، سمجھنے کا خالص ملکہ. ادراک مطلق، کیونکہ جنہوں نے فلسفہ اردو میں پڑھا ہے وہ مطلق کے لفظ سے بڑے بڑے معنی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں خود بخود. تو یہاں مطلق کا مطلب ہے کسی نسبت کے بغیر، اور مطلق کا ہائر اسٹیٹس میں بھی مطلب ہوتا ہے نسبت سے بے نیاز. جو نسبتوں سے اور اضافتوں سے بے نیاز ہو وہ مطلق ہے. تو نچلی سطح پر، پرائمری سطح پر بھی مطلق ہوتا ہے، اور انتہائی سطح پہ بھی اس کی معنی میں فرق آتا ہے. لیکن بہرحال یہاں مطلق کا مطلب ہے کہ پیور ملکہ علم، علم جاننے کی ایک مطلق صلاحیت اور ملکہ ہے. ادراک کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ ادراک کا مطلب ہے آبجیکٹ کا عکس قبول کرنے کی صلاحیت، ذہن کا شے سے تعلق پیدا کر لینے والا ملکہ، ذہن اور وجود کو ایک کمپلیمنٹری متوازیت کے ساتھ چلانے والی قوت. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ادراک کہتے ہیں. ادراک کا ویسے لفظی مطلب ہوتا ہے پانا. تو یہ علم کی مطلب جیسے ماخذ میں تعریف ہے، ایسنس میں تعریف یہ ہے کہ علم اپنے ایسنس میں ادراک مطلق ہے. یعنی علم بطور صلاحیت، بطور ملکہ شعور، بطور لازمہ عقل ادراک مطلق ہے. اب اس کے بعد اس کی فعلی تعریف کر رہے ہیں کہ علم کے لیے، شعور کے لیے دوسرے کا ہونا یا سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا تعامل ضروری ہے. یعنی علم فعل نہیں بن سکتا اگر ذہن کو اس کا آبجیکٹ نہ ملے، اس کا دوسرا نہ ملے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ دوسرا جو ہوتا ہے، ذہن کا آبجیکٹ جو ہوتا ہے، اسے اصطلاح میں شے کہتے ہیں. مطلب شے کا مطلب یہ نہیں ہے میز کرسی وغیرہ، چیز نہیں ہے. شے ایک اصطلاح ہے. شے کا مطلب ہوتا ہے ذہن کا آبجیکٹ جس پہ شعور اپلائی ہو کر اس آبجیکٹ کا علم حاصل کرتا ہے. یعنی شے فی الوجود کو شے فی الشعور بناتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آبجیکٹ کی صورتوں کا ذہن میں حاصل کرنا، آبجیکٹس کو جاننا، یہ علم ہے. اور یہ جو علم ہے، جو آبجیکٹس کا علم ہے، یہ علم یقینی بھی ہو سکتا ہے، وہمی بھی اور شکی بھی. ٹھیک ہے؟ یہ ایک تعریف ہے. اور اس میں اگر ضرورت ہو تو یقینی اور وہمی اور شکی کو کھولا جائے، کیونکہ علم کی جہاں بھی تعریف ہوتی ہے نا، کلاسیکل ڈیفینیشن، وہاں یہ ہوتا ہے کہ علم جاننا ہے، اور یہ جاننا یقین، وہم اور شک کو محیط ہے. تو بہرحال یہ اگر کبھی سمجھیں تو اس کی بھی تفصیل کر سکتے ہیں. تیسری تعریف جو ہے، میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ میں نے یہ مطلب
اعتبار کر لیا کہ یقین وہم شک آپ لوگوں کو معلوم ہے. ہاں یہ بجائے خود آپ کا وہم. چلو شک تو نہیں ہے نا، شک میں توہین ہے، وہم میں کوئی نہیں. یقین کہتے ہیں پہلا درجہ یقین کا ہے حسی توثیق، کہ ذہن میں بننے والی صورت کا مصداق خارج میں پایا جائے اتفاق رائے سے، تو پھر اس مصداق کی ذہنی صورت یقینی ہے. کامل پھر بھی نہیں ہے، احاطہ معلوم ممتنع ہے، یعنی منع ہے، محال ہے. تو لیکن یہ کہ وہ علم صحیح ہے، علم یقینی ہے، اس میں علم یقینی کی دو شرطیں ہیں کہ مصداق حسی خارجی ہو یا منطقی ہو. کلاسیکل تعریف میں منطقی ہو، یعنی اپنا ایک ٹھوس ریشنیل رکھتا ہو، یا ایکسپیرینس میں آیا ہوا ہو، یا ایکسپیرینسیبل ہو، یا مطلب قابل استدلال ہو، تو وہ یقینی علم ہے. اب اس یقینی علم میں دو جہتیں اس سطح پر، یقین کی اس سطح پر، کہ استدلالی تیقن میں مدلول یقینی ہوتا ہے، دلائل ظنی ہوتے ہیں. یعنی میں جس چیز کے لیے دلیل دے رہا ہوں، جس چیز کے ہونے نہ ہونے پر، وہ چیز یقینی ہے لیکن میری دلیل ظنی ہے، یعنی وہ دلیل بدل سکتی ہے، مدلول نہیں. تو عقلی سطح پر یقینی علم اسے کہتے ہیں کہ مدلول مستقل اور دلائل ممکن ہے کہ عارضی یا غلط ہوں. ٹھیک ہے. دوسری سطح جو یقین کی ہے، یعنی یقینی علم کی، کہ شعور اپنے آبجیکٹ سے مغلوب ہونے میں کامیاب ہو جائے. عقل کی دو تمنائیں ہوتی ہیں، یا عقل کی فعلیت کے دو اسالیب ہوتے ہیں، یا علم کی دو. اب ہم کیونکہ علم پہ بات کر رہے ہیں تو علم کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ علم کی دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت ہے ذہن کا غلبہ اور تصرف آبجیکٹ پر، شے پر. تو ذہن آبجیکٹ پر غالب آ کے آبجیکٹ کی جو صورتیں بناتا ہے وہ بھی علم ہے. اور دوسرا طریقہ اور اسلوب یہ ہے کہ ذہن آبجیکٹ سے مغلوب ہوتا ہے، یعنی آبجیکٹس کے مرتبے کی رعایت سے ذہن کسی آبجیکٹ پر غالب آنا ضروری سمجھتا ہے اسے معلوم بنانے کے لیے، اور کہیں آبجیکٹ کا مرتبہ ایسا مانتا ہے کہ اس سے مغلوب ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کا فہم اور معرفت حاصل کرنے کے لیے. واضح ہے نا؟ اس میں بھی ایک کمپلیکسٹی ہے، کیونکہ وہ عقلی علم ہی کیا جس میں پیچیدگی نہ ہو. جو بھی سادگی سے بات کرے عقلی طور پہ سمجھ لیں کہ وہ معقولات نہیں جانتا. تو مطلب یہ عیب بھی ہے اور خوبی بھی، جو بھی بہرحال پیچیدگی کے بغیر معقولات پہ گفتگو کرنے والا اناڑی ہے، وہ جانتا نہیں ہے. اس نے بس کھٹ کھٹ کر کے کچھ چیزیں نتیجے کے طور پہ اخذ کر رکھی ہیں. وہ نتیجہ سازی کے عمل میں شریک ہونے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. تو کیونکہ جو ایبسلیوٹ سمپلسٹی ہے وہ پرماننٹ کمپلیکسٹی کا نتیجہ ہوتی ہے. تو خیر، تو پیچیدگی یہ ہے کہ عقل کا مغلوب ہونا بھی ایک طرح سے عقل کے غالب آ جانے کے مترادف ہوتا ہے. اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں، لیکن ہم موٹی موٹی تقسیم کر رہے ہیں کہ جن چیزوں کو عقل تصرف کی جہت سے اپنے علم میں لاتی ہے
ان میں غلبے کا موقف اختیار کرتی ہے، اور جن چیزوں کو عقل ماننے کی نیت سے تسلیم کرتی ہے یا معلوم کرنا چاہتی ہے تو ان سے مغلوبی کو اپنا مطمع نظر بناتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ عقل کا تصرف غلبے کے ساتھ ہے، تسلیم مغلوبی کے ساتھ ہے. یعنی کہیں عقل اپنے ایسنس آف ایکٹیویٹی کو سبسٹنس آف ایکٹیویٹی کو استعمال کرتی ہے، اور کسی آبجیکٹ کے آگے اپنے ایسنس آف پیسیوٹی سے کام لیتی ہے. تو دونوں کے نتائج، یعنی پیسیو عقل اور ایکٹیو عقل، دونوں کے نتائج علم ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو پیسیو عقل کا جو نتیجہ ہے وہ یقینی ہے، ایکٹیو عقل کا نتیجہ جو ہے وہ یقینی نہیں ہے. عذرو عقل یقینی نہیں. تیقن عقل کی، مغلوب عقل کی پراپرٹی ہے، غالب عقل کا حال نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ واضح ہے یہ بات؟ تو یقینی کی دوسری تعریف یقین کی یہ ہے، اس کو اگر معیاری زبان میں کہا جائے تو شعور جہاں شے فی الخارج اور شے فی ذہن میں دوئی ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے، وہاں اس کا علم یقینی ہے. یہ اسٹینڈرڈ بات ہے. وہمی جو ہے وہ پیور ریشنیلٹی میں ہوتا ہے، توہم یا وہم پیور ریزن میں ہوتا ہے. یعنی کہ تخیل سے کام لینے والی عقل حقائق پر بیس کرتے ہوئے فارمز کی تحقیق کرنے والی عقل، اس میں اس کے علوم میں توہم کا ایلیمنٹ تیقن پر غالب ہوتا ہے. توہم کہتے ہیں، وہم جو ہے نا، وہم یوں سمجھیں کہ عقل کا خواب ہے. عقل جو خواب دیکھتی ہے وہ وہم ہے. عقل بیداری میں جو کام کرتی ہے وہ تعقل ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ عقل کا خواب ہوتا ہے. عقل جب اپنی اٹل نارسائی سے نکلنے کا کوئی معقول منصوبہ بناتی ہے تو وہ منصوبہ جو ہے وہ قوت وہم سے بناتی ہے. آپ سمجھیں، عقل دو طرح سے کام کرتی ہے نا، ایک حواس پہ بھروسہ کر کے کرتی ہے، ایک توہم سے کام لیتی ہے. حقائق کے بارے میں توہم کو اپنا وسیلہ بناتی ہے، اور فارمز کے بارے میں حواس کو اپنا کارکن بناتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو توہم پیور ریزن کا ہے، وہمی یعنی خیالی، یعنی محض منطقی اور استدلالی. ٹھیک ہے؟ اور شکی کسے کہتے ہیں؟ اب ایک ہی تو صورت رہ گئی ہے. شکی کہتے ہیں فارم اور ریالٹی کے تعلق پر فوکس کرتے ہوئے ذہن میں کچھ علمی صورتوں کا پیدا ہو جانا. یعنی شے اور حقیقت شے کے تناظر میں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ شکی ہوتا ہے. شک کسے کہتے ہیں؟ شک کہتے ہیں 50% نہ ہونے کا اور 50% ہونے کا گمان. یقین کے جو یقین کے جو برعکس جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ان میں ایک شک ہے، ایک ظن ہے. تو ظن میں یہ ہوتا ہے کہ ہونے کا احتمال نہ ہونے کے گمان پر غالب ہوتا ہے. شک میں نہ ہونے کا احتمال ہونے کے گمان پر حاوی ہوتا ہے. اس کو شک کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب جس کے انکار کے اسباب زیادہ ہوں لیکن اقرار کی ضرورت موجود ہو، تو اس کو کہتے ہیں شکی. تو یہاں جو شکی علم ہے یہ جبر ہے.
تو بہرحال یہ تین ہے نا کہ علم کی ماہیتیں یقین، وہم اور شک میں تقسیم ہیں، یہ واضح ہو گیا۔ اور تیسری تعریف ہے اس کے بالمقابل، یہ متکلمین نے کی ہے علم کی، کہ علم فقط شامل یقینیات می شود۔ علم الکلام کے جو نمائندے ہیں وہ فلاسفہ کی اس ڈیفینیشن کو مضبوطی سے یعنی زوردار طریقے سے رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، وہم اور شک علم نہیں ہے، یہ جہل ہی کی کوئی قسم ہے، یہ علم نہیں ہے۔ علم تو وہی ہوگا جو یقینی ہو، یعنی مدلول کی جہت سے بھی یقینی ہو اور دلیل کے پہلو سے بھی قطعی ہو، اس کو کہتے ہیں علم۔ تو اگر دیکھا جائے تو علم سے جو ہمارا مفاد ہے، اس میں ہم جس طرح کے علم کے طالب ہیں، وہ علم ظاہر ہے کہ یقینی ہونا چاہیے۔ تو گویا ذہن کا علم سے جو مفاد ہے اس کا بیان متکلمین کر رہے ہیں، اور ذہن کا علم سے جو تعلق ہے یا ذہن میں علم کی جتنی صلاحیت ہے اس کا بیان فلاسفہ کر رہے ہیں۔ تو دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ تو اگلی تعریف ہے، یہ اس میں بیسک چیز تو مشترک ہے لیکن کچھ اضافے ہیں، تو اس لیے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ پچھلی تعریف کو زیادہ صاف اور واضح اور مفصل کر دیتی ہے۔ اس تعریف میں پچھلی تعریف جو ہم نے پہلی تعریف کی تھی وہ پوری داخل ہے، لیکن اس میں کچھ ایسے اضافے ہیں جن سے پچھلی تعریف خالی تھی۔ پہلے اس کا ترجمہ کر دوں کہ علم اشیاء کی عقل میں بننے والی اشیاء کی کانشس آبجیکٹس کی کانشس فارمز ہیں، اور اگر وہ کانشس فارمز آبجیکٹ کی حقیقت کی دریافت ہیں، یعنی اگر وہ کانشس فارم آبجیکٹ کی حقیقت کی فارمز ہیں، تو اس علم کو کہا جائے گا علم حضوری۔ اور اگر یعنی آبجیکٹ کا ڈائریکٹ علم جو آبجیکٹ کی حقیقت کی طرف دلالت کرے اسے کہا جائے گا علم حضوری۔ اور یا کسی ذریعے سے آبجیکٹ کا علم حاصل ہو جائے تو ذریعہ آ جانے کی وجہ سے آبجیکٹ کے علم کو کہا جائے گا علم حصولی۔ تو یہ علم چاہے حضوری ہو یا حصولی، یہ یقینی بھی ہو سکتا ہے، وہمی اور شکی بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں اضافہ کیا کیا ہے؟ اضافہ یہ کیا کہ علم بکنہ باشد یا بے وجہ۔ تو اب آپ اس تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ علم آبجیکٹس کی صورت قابل شناخت، لائق استدلال اور ایک دوسرے سے مربوط فارمز کا نام ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی آبجیکٹ کا انعکاس ہے ذہن پر، وہ علم ہے۔ اب اس علم کی یعنی آبجیکٹ کے علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ ڈائریکٹ علم ہے جو عقل نے پیسیوٹی سے حاصل کیا ہے، یعنی مشاہدے سے، براہ راست تجربے سے، یا آبجیکٹ کے سیلف ڈسکلوجر سے، یعنی وہاں علم آبجیکٹ کی ڈسکوری اور انالیسس نہیں ہے،
آبجیکٹ کی سیلف ڈسکلوجر کو سمیٹ لینا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی سیلف ڈسکلوجر کا کوالیفائڈ ریسیور ذہن بن جائے تو وہ علم حضوری ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضوری کا مطلب ہے کہ جیسے دیکھی ہوئی بات ہے، یعنی اس میں سوچ وغیرہ نہیں شامل، اس میں ذہن کی ایکٹیویٹی نہیں شامل، وہ ذہن اپنی پیسیوٹی پر رہتے ہوئے اس علم کو قبول اور جذب کرتا ہے، تو اسے کہتے ہیں علم حضوری، جس میں شے اور ذہن کے بیچ میں کوئی میڈیم نہیں ہے۔ تو اس کی ایک قسم جیسے امپیریکل نالج ہے، امپیریکل نالج اپنے اصول میں علم حضوری کی جیسے ایک مثال ہے، گو کہ ہم کہیں گے کہ علم حضوری کی ایک کرپٹ مثال ہے، لیکن بہرحال ڈائریکٹ وہ ہے نا علم۔ تو دوسرا یہ کہ آبجیکٹ کا علم کسی واسطے سے حاصل ہو، یعنی علم ایک مثلث بنا کر ذہن میں آئے، ذہن، آبجیکٹ اور واسطہ، وہ واسطہ جو نہ ذہن میں ہے نہ آبجیکٹ میں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں علم حصولی۔ اور یہ علم جو ہے یہ زیادہ تر ذہن کی فعلیت اور ایکٹیویٹی سے حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دو علم کی کیٹیگریز ہیں۔ تو علم اپنی ان دونوں حالتوں میں، حضوری اور حصولی دونوں حالتوں میں، یقینی بھی ہو سکتا ہے، وہمی بھی ہو سکتا ہے، شکی بھی ہو سکتا ہے، کہ خواب میں کسی ڈراؤنی چیز کا نظر آ جانا اور اس ڈراؤنی چیز کے دکھائی دینے پر خوف کے تمام اعصاب کا کھنچ جانا، خوف کے تمام احساسات کا بیدار ہو جانا، اب یہ سب کچھ ایک ایکسپیرینس ہے نا، تجربہ ہے، اور براہ راست ایکسپیرینس ہے اس آبجیکٹ کا جو ڈراؤنا آبجیکٹ ہے، تو وہ علم حضوری کی تعریف پہ، یعنی ٹیکنیکلی اس کی تعریف پہ پورا اترتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یقینی نہیں ہے، وہمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے تجربات کے بیان میں صادق ہوتے ہیں، لیکن وہ تجربات واقع نہیں ہوتے، تو ان تجربات کی نوعیت جو ہے وہ حضوری کی سی ہوتی ہے، حالت حضوری کی سی ہوتی ہے، لیکن واقعیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ وہمی ہیں۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے میز کو کرسی سمجھ کر اس کو اپنے اندر اپنی ایک کانشس فارم بنا لیا، یعنی نام بدل جانے سے میز کا میرے ذہن پہ جو انعکاس ہے، وہ نام کی غلطی کی وجہ سے وہ میرے علم حضوری کو شکی بنا دے گا۔ جیسے ہی مجھے احساس ہوا، مطلب نہیں بلکہ زیادہ درست مثال یہ ہے کہ مجھے میز کا آبجیکٹ کا نام نہیں معلوم، لیکن آبجیکٹ کو میں دیکھ رہا ہوں، تو اب نام جانے بغیر آبجیکٹ کو دیکھنے سے جو کانشس فارم بنے گی وہ علم حضوری کی فارم ہے، لیکن وہ شکی ہے کیونکہ میں اس کو کوئی نام نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب یہ کہ مجھے التباس ہونے لگے کہ یہ میں نے میز کو دیکھا ہے یا کرسی کو دیکھا ہے، فارم صحیح ہے، لیکن یہ التباس ہو جائے کہ یہ جو ہے جو دیکھا ہے یہ میز ہے یا کرسی، تو اب علم شکی ہے، اپنی کیمسٹری میں وہ علم حضوری ہے۔ تو یا علم حصولی ہے جو خبر سے حاصل ہوتا ہے، تعلیم سے حاصل ہوتا ہے، دلائل سے حاصل ہوتا ہے، قرائن سے حاصل ہوتا ہے، شواہد سے حاصل ہوتا ہے، وہ علم حصولی ہے، اور انسان کے علم کا اکثر حصہ حصولی ہوتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں علم کی یہ تینوں حالتوں میں سے کوئی حالت یقیناً ہوگی۔
اب جو اضافہ ہے، ہاں وہمی کا بھی رشید ارشد صاحب بتا رہے تھے کہ توہم یعنی عقل کا فعل ہے نا توہم، عقل کے دو بہت بیسک افعال ہیں، توہم اور تعقل۔ تو تعقل نون آبجیکٹ کی ٹرانسینڈنٹ اصل کو دریافت کرنے کی کوشش ہے، یعنی دکھائی دینے والے کی اس اصل کی دریافت کی عقلی کوشش ہے جو شے کے دکھائی دینے کے ساتھ دکھائی نہیں دیتی، ٹھیک ہے نا، اس کوشش کو تعقل کہتے ہیں۔ تو گویا فارم میں رہتے ہوئے اس کی ٹرانسینڈنٹ یا ہڈن حقیقت کو دریافت کرنا عقل کے مزاج تسلیم اور استدلال کے مطابق یہ تعقل ہے، اور حقائق کے علم کی کاوش یہ توہم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فارم میں عقل کی کارکردگی تعقل کے طور پر ہے، حقائق میں عقل کی سرگرمی توہم ہے۔ تو ابھی جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ متشابہات جو ہیں قرآن میں، متشابہات مطلب جنت دوزخ کا جو بیان ہے، تو ان کا ہم ایک تصور بنا لیتے ہیں، یعنی ان بیانات سے جنت کی تصویر جو قرآن میں کھینچی گئی ہے، تو وہ تصویر ظاہر ہے کہ ہمارے ذہن کے البم میں بھی بہت امتیازی حیثیت سے آتی ہے۔ تو اس بیان کے نتیجے میں ذہن میں در آنے والی صورتیں، جنت کی تصویریں، یہ یقینی نہیں ہیں، قطعی نہیں ہیں، اور لیکن معاون ہیں، یعنی جنت کے فہم میں معاون ہیں، لیکن اپنے ذہن میں بننے والی ان صورتوں کی بنیاد پر یہ دعویٰ میں نہیں کر سکتا کہ میں نے جنت کو جان لیا یا جنت کو دیکھ لیا، ٹھیک ہے نا۔ مطلب ایک متشابہ کہتے ہی اسے ہیں کہ وہ جن لفظوں میں بیان ہوا ہے ان لفظوں کے مفاہیم سے میں مانوس ہوں، لیکن ان مفاہیم کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے وہ میرے علم میں اور تجربے اور مشاہدے میں نہیں آ سکتی، یعنی وہ بیان میرے تصور میں تو آ سکتا ہے لیکن میری گرفت میں نہیں آ سکتا، میرے تجربے میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو وہمی بھی اسے کہتے ہیں کہ حقیقت کی ذہن میں ایک تصوراتی تصویر جس کو غلط کہنا بھی مشکل ہے اور صحیح کہنا بھی ناممکن ہے۔ تو وہم کہتے ہیں جس پہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے میں کچھ اور ذرائع سے مدد لینی پڑے، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر، اب اس میں جو ہے جو اضافہ ہے وہ ہے علم بالکن اور علم بالوجہ۔ یہ لفظ اتنے نامانوس ہیں کہ آدمی کو توقع ہوتی کہ کسی بہت بڑی حقیقت کا انکشاف ہوگا، لیکن ایسا ہے نہیں۔ ابھی بتاتا ہوں۔ کن کسے کہتے ہیں؟ کن تو ایک عام لفظ ہے نا، کن تو جو ادب پڑھتا ہے یا سماجیات پڑھتا ہے یا جس کو زبان اچھی آتی ہو اس کے لیے تو یہ معروف لفظ ہے کن، جی کن کن کا بنیاد، مطلب عام زبان میں کن کا مطلب ہوتا ہے بنیاد، اصل، جڑ، اور کسی مبدا۔ کن کا اصطلاحی مطلب ہے مبدا۔ تو علم بکن جسے کہا جا رہا ہے
وہ یہ ہے کہ آبجیکٹ کا اس کی حقیقت اور اس کی اصل کے ساتھ علم، یعنی صورت کا ایسا علم جو جس سے صورت کا اپنی حقیقت سے تعلق واضح ہو جائے، اس کو کہیں گے علم بکن، یعنی صورت پر غور کرتے ہوئے حقیقت کی معرفت کو مقصود بنانے میں بنا کر پھر اس میں کامیاب ہو جانا. تو یہ جو نتیجہ ہے اس کو کہا جائے گا علم بکن یا بالکن، کہ میں نے شے کو جان لیا ہے اس کے مبدا کے ساتھ، اس کی اصل کے ساتھ، اس کی حقیقت کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں علم بالکن، یعنی میں نے پرائم کاز کا جو علم ہے وہ علم بالکن ہے، اور مینیفیسٹیشنز کا یعنی فارمز کا جو علم ہے وہ علم بالوجہ ہے. واضح ہے نا، یہ فرق ہے. تو اب علم کی ایک اور سطح آ گئی اس کے بعد، علم حضوری اور علم حصولی میں رہتے ہوئے علم کی دو حالتیں یا دو مراتب ہیں. ایک علم حقائق ہے اور ایک ہے فارمز کا علم. فارمز اور ان کے میکینکس کا علم یہ علم بے وجہ ہے، اور فارمز اور ان کی ریئلٹیز کا علم یہ علم بے کن ہے. ٹھیک ہے،